أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. جی تو ہم نے جو ہے پچھلی کلاس میں سورہ ملک کے 4 آیات کو کمپلیٹ کر لیا ہے نا. وی الحمدللہ ہیو سین دا ٹرانسلیشن اینڈ آلسو میمورائزڈ اٹ وتھ تجوید. تو آج انشاءاللہ ہم 5th اینڈ 6th آیت کو سیکھتے ہیں. آئی ہوپ آپ سب ریکارڈنگز اپنی گروپ میں سینڈ کر رہی ہیں فار دی اسسمنٹ. الحمدللہ یس. اور جو ایڈمنس آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتی ہیں آپ کے ریسائٹیشن کی، میک شور کریں کہ اس کو صحیح کر لیں، اس کو ریپیٹ نہ کریں. جو غلطی آپ کی پہلی 4 آیتوں میں ہوئی ہے وہ تجوید کی مسٹیکس آپ کے نیکسٹ آیتوں میں نہیں ہونی چاہیے. رائٹ، یو ہیو ٹو پروگریس، ناٹ جسٹ کیپ یور مسٹیکس ایز اٹ از، یو ہیو ٹو کریکٹ دیم ایز ویل انشاءاللہ. اوکے، تو پچھلی کلاسز میں ہم نے جو 4 آیتوں کو دیکھا ہے، پہلے ہم آج کے نیو 2 آیات کو ریسائٹ کرتے ہیں، دین انشاءاللہ میننگس کو ڈسکس کریں گے. اوکے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. الحمدللہ. جی تو اس کا ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. بیفور دیٹ واٹ وی لرنڈ ان دا پریویس کلاس. الحمدللہ نمبر 1 اور 2 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے نا. دا ملک، دا ڈومینین از ان ہز ہینڈس، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے نا، مقصد حیات کیا ہے، تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے نیک اور صالح عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے. رائٹ. اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کریٹ کیا ہے آسمان، 7 سماوات، پے در پے جو 7 آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے اس کا ذکر ہے. ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے ثم رجع البصر کرتین ينقلب، یعنی اس آسمان کو دیکھ کر آپ جتنی چاہے عیب نکالنے کی کوشش کریں، جتنا چاہے دیکھیں، بار بار دیکھیں، لیکن آپ کی جو نگاہ ہے وہ تھک ہار کر نامراد لوٹ آئے گی. آپ اس میں کوئی عیب، کوئی سراغ، کوئی شگاف، کچھ نظر آپ کو نہیں آئے گا، آپ نہیں نکال پائیں گے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان کو، اس کے حوالے سے بات کرتا ہے. اب نیکسٹ 2 آیتیں جو ہیں تو مزید اسی کا حصہ ہے، جہاں پہلے تو آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، اب اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیا. یہ کس سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو، قریب والے آسمان یعنی وہ آسمان جو آسمان اول ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دیکھیں وہ آسمان جو دنیا کا ہے، یعنی دنیا سے جو آسمان آپ کو دکھ رہا ہے وہ آسمان دنیا، وہ آسمان اول ہے، دا فرسٹ اسکائی. اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے مزین کر دیا آسمان کو کس سے؟ روشن چراغوں سے. روشن چراغ یعنی مصابیح، مصباح کی جمع ہے، یہاں ستاروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اوکے، تو ستاروں کے بنانے کا جو پہلا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ خوبصورتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجا دیا ہے آسمان میں، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ اوکے، بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، یعنی اور ان کو شیطان پر پتھر برسانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اوکے،
اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو شیطان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آسمان پر خبریں لینے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں جو دنیا میں ہونے والا ہے، تو شیطان کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی باتوں کو سننے لگتے ہیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ستاروں کو استعمال کرتا ہے، یعنی فرشتے جو ہے ان پر شعلے برساتے ہیں انہی ستاروں سے۔ اوکے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تخلیق دیکھیں، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے ستاروں کو، جو جمال بھی ہے اور کمال بھی ہے نا، یعنی ستارے خوبصورت بھی ہیں اور ساتھ میں وہ چوکیداری بھی کر رہے ہیں، یعنی جو رجم کہتے ہیں مارنے کو، تو شیطانوں کو اس سے مارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آرٹسٹری ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کر رہی ہے کہ ہمارا شہکار کون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح قرآن کی آیتیں ہم پڑھ رہی ہیں، ایسے ہی کائنات کی جو ہر ایک چیز ہے وہ ایک آیت ہے نا، جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیں، رائٹ۔ فرسٹ تھنگ a person can do even if is a non مسلم، اگر وہ نان مسلم بھی ہے، وہ قرآن پڑھنے سے پہلے اگر اپنے رب کو پہچانا چاہتا ہے تو بس آسمان کو دیکھ لے، بس اس کائنات کو جو چیزیں اس کو دکھ رہی ہیں اس کو دیکھ لے اور پہچان لے کہ اس کا شہکار کون ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس آیت میں یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان سارے چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچانیں، اگر آپ نے کفر کیا تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، یہاں کفر صرف کافروں کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا، مسلمان ہو کر بھی ہم کفر کرتے ہیں، جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کفر کا ہی اظہار ہوتا ہے نا، کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے کچھ گناہ کرنے سے ہے نا، کچھ کام کرنے سے، پھر بھی اگر ہم وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر کفر کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں اس بات کا جو اللہ نے ہم سے کہا۔ تو یہاں صرف بات کافروں کی نہیں ہو رہی، مسلمان ہونے کے ناطے جو ہم اسلام کی کچھ چیزوں کو اپناتے نہیں، اس کے حوالے سے ہم بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آگ سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ اوکے، تو یہ تھا 2 آیتوں کا ٹرانسلیشن، بس تھوڑا سا خلاصہ تھا، یعنی بریف انٹروڈکشن۔ اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ میں جائیں تو سوچیں کتنا خوبصورت لگنے لگے گا، ہے نا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن بیکاز یہ اللہ کا کلام ہے، مور دین ریسائٹنگ، دس از اے بک آف ہدایہ، رائٹ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو میک شیور ہم میں یہی ہونا ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ اس کے میسیج کو پہچانیں، ہر ایک آیت جو ہم نے اسپیشلی یاد کی ہوئی ہے اس کی میننگز کو جانیں اور نمازوں میں اس کو فالو کریں گے تو ہمارے نمازوں میں بھی خوشی اور خضوع آ جائے گا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تجوید رولنگز کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، سو لیٹس لرن the next 2 ayahs in the next class. Till then, السلام علیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔